دو انٹرنیشنل پبلیکیشنز نے پریڈکشنز دی ہیں الیکشنز کون جیتنے والا ہے۔ عمران خان اگلے 20 سے 25 دن میں رہا ہونے والے ہیں۔ کبوتر سارا جو ہے نا وہ اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے آج کل۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں بڑی ناراض ہیں۔ آپ کا اداکارہ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ایک اور خوشخبری ہے عمران خان صاحب کے لیے، عدالت نے خدیجہ شاہ کو فیملی سمیت لاہور روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، دو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے پبلیکیشنز نے بلکہ پریڈکشنز دی ہیں کہ الیکشنز کون جیتنے والا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ عمران خان اگلے 20 سے 25 دن میں رہا ہونے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کہاں سے بات آ رہی ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے، کیونکہ 1 ملین سبسکرائبرز کے میگا ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ تیزی سے چل رہے ہیں اور آپ کی مدد درکار ہے۔ اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹس کے اندر اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آج بھی تمام کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے، اور قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ کے بینچ کے مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود ناسازی طبیعت کی وجہ سے سماعت نہیں کر رہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز زیر سماعت آنے والے کیسز کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا تھا، تو آج بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کے معاملے پر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے 3 رکنی ججز کمیٹی کو خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ پر انہوں نے اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی کے مطابق جو چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کی سربراہی میں لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی کیس میں درخواست گزار ہونے کے ناطے بینچ پر اعتراض کرنے کا میں حق رکھتا ہوں۔ جسٹس سردار طارق مسعود پہلے ہی رائے دینے کے باعث مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے۔ مقدمات مقرر کرنے والی 3 رکنی ججز کمیٹی کے رکن جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک خط لکھ چکے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے لکھا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس 7 رکنی لارجر بینچ نے سننا تھا، تو ایک اعتراض جو ہے وہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں خدیجہ شاہ کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اس میں سید اقبال شاہ ایڈوکیٹ نے مقدمے کی پیروی کی۔ پولیس کی جانب سے خدیجہ شاہ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پورا ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ خدیجہ شاہ کو 2 ہفتے قبل لاہور سے راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد کل انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے خدیجہ شاہ کو جرم ثابت نہ ہونے پر رہا اور فیملی سمیت لاہور روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سماعت کے موقع پر خدیجہ شاہ کے اہل خانہ بھی عدالت کے اندر ہی موجود تھے، اور مزید کوئی کیس اور نہ ثبوت ہونے کی وجہ سے انہیں اب رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں بھی خدیجہ شاہ کے حوالے سے ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دے سکیں۔ میں آتا ہوں، ابھی مجھے پتہ ہے آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب 20-25 دن میں کس طرح رہا ہونے جا رہے ہیں۔ یہ میں ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں 9 گواہان کے بیانات کو خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 21 دسمبر تک ان کیمرہ ٹرائل میں 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ 13 میں سے 4 گواہان دفتر خارجہ کے سائفر سیکیورٹی سسٹم سے منسلک ہیں۔ ان 4 گواہان کے بیانات خفیہ ریکارڈ کرنا ملکی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ بقیہ 9 گواہان کے ان کیمرہ بیانات قانون کے مطابق نہیں ہیں، جن کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ محض پروسیکیوشن کی درخواست پر اوپن ٹرائل کو ان کیمرہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کیمرہ ٹرائل میں 9 گواہان کے بیانات دوبارہ ریکارڈ کرنے کو حتمی فیصلے میں دیکھا جائے گا۔ تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائفر ٹرائل میں خصوصی عدالت نے گواہان کے بیانات کی مصدقہ کاپیز جاری کی۔ عدالت مصدقہ کاپی سے جائزہ لے گی کہ ریاست کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک اور خوشخبری ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ 9 گواہان جو ہے نا، ان کے بیانات جو انہوں نے قلم بند کروائے تھے وہ فی الحال اب ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ سے متعلق احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور نیب ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ ملزمان کو توشہ خانہ ریفرنس کی نقول اور دیگر ضروری دستاویزات فراہم کر دی گئیں۔ بعد ازاں عدالت نے ملزمان پر فرد جرم کے لیے سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت کی درخواستوں پر بھی سماعت 30 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے۔ ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ صوبائی الیکشن کمیشن نے جرمانے ادا نہ کرنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کی ہے۔
دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ ماضی میں ہونے والے جلسے جلوسوں میں خیبر پختونخوا کے 37 امیدواروں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی. عمران خان سمیت سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی الیکشن کمیشن کے نادہندہ ہیں. تحریک انصاف کے کئی سابق وزراء اور اراکین اسمبلی بھی نادہندہ میں شامل ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزراء کامران منگش، تیمور جھگڑا، شوکت یوسفزئی اور اشتیاق ارمڑ بھی نادہندہ ہیں. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات امجد آفریدی بھی الیکشن کمیشن کے مقروض ہیں. جماعت اسلامی کے عنایت اللہ خان نے بھی 50,000 روپے جرمانہ ادا نہیں کیا ہے. تو مزید مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران امیدواروں سے جرمانے جمع کروائے جائیں. جرمانے ادا نہ کرنے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے. تو موسٹ پرابلی تھوڑا بہت ہی جرمانہ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا، 50,000 روپے تقریباً جرمانے ہوتے ہیں. میرے خیال میں یہ ادا کیے جا سکتے ہیں، کوئی اتنا اوکھا کام نہیں ہے. بلکہ خان صاحب تو یوں کریں، کسی کو آرڈر کریں تو 1 منٹ میں لوگ 50,000 دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. بلے والا وہ جو کیس ہے نا، بلہ جس میں پشاور ہائی کورٹ نے واپس کیا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اپیل جو ہے وہ کر دی تھی، تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے 3 رکنی بینچ اس میں تشکیل دے دیا ہے اور اس کی سماعت جو ہے وہ 2 جنوری کو، یعنی کہ اگلے سال کے پہلے ہفتے کے اندر ہی جو ہے اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. باقی اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ مختلف سیاسی رہنماؤں نے رد عمل دینے شروع کر دیے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں بڑی ناراض ہیں. انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے. جعلی اور فراڈ انٹرا پارٹی الیکشن کو حلال قرار دے دیا گیا. فیصلہ الیکشن نہیں سلیکشن کی جیت ہے. نہ ووٹر لسٹیں، نہ الیکشن کمشنر، نہ الیکشن لڑنے کی اجازت، لیکن سب حلال. لیول پلینگ فیلڈ مانگنے والے اپنی جماعت میں کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کو تیار نہیں. 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کی تاریخ دہرائی گئی ہے. قوم کا مینڈیٹ چوری کرنے والے نے اپنی جماعت کا مینڈیٹ بھی چوری کر لیا ہے. تو شکر ہے مریم نواز صاحبہ نے بھی کوئی لب کشائی کی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک حقیقت پر مبنی فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے. 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا جس میں مسلم لیگ نون شامل ہے. پنجاب میں ہماری اکثریت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ ہے تو وہ کسی طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے. کس طرح دے سکتی ہے؟ جہانگیر ترین صاحب نے بھی بیان دیا جی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا تشخص مجروح کرنے والوں سے نرمی کیوں برتی جائے. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بظاہر حدود سے تجاوز اور عوامی امنگوں کے برعکس ہے. لاہور ہائی کورٹ پر اعتراض کرنے والے من پسند فیصلوں پر کیوں خاموش ہیں. سیاسی جماعت کو انتخابی نشان دینا یا واپس لینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. انتخابی نشان کی بیساکھیوں سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو سب کی طرف سے جو ہے مطلب نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے جو ہے گولہ باری ہوئی ہے. ہم نے آپ کو خبر دی تھی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے، جہاں پہ شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ جا کے لطیف کھوسا صاحب سے ایک ویڈیو بیان جاری کروا لیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ صاحب نے اس میں رنگ بازی کیا کی ہے. تو وہ اب کافی حد تک عیاں ہو گئی ہے. اب سنیے وہ ہماری خبر، وہ بھی کبوتر سارا جو ہے نا انہوں باجرا اچھی کوالٹی کا دینا پڑے گا، کیونکہ وہ اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے آج کل، اچھی پرفارمنس ہے اس کی. تو ہم اس کے لیے کچھ کرتے ہیں. وہ خبر کی تصدیق کس طرح ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جس نے بھی پریس کانفرنس کی ہے پارٹی ٹکٹ کے لیے ان کے ناموں پر غور نہیں ہوگا. ہمارے امیدوار ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. اگلے چند روز میں پارٹی ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ کر لیں گے. انہوں نے کہا شیخ رشید کی اپنی جماعت ہے، وہ ان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ شیخ رشید کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں. تو شیخ صاحب نے لطیف کھوسا صاحب کو ایمی مطلب یہ کام وہ پتہ لگ جاتا ہے، ایمی کو اسی رنگ بازی ایڈی پھاڑ لینے ہیں. وہ 1 منٹ میں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ زبردستی کا ویڈیو پیغام جو ہے ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی گوہر صاحب نے کہا کہ ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اچھا ذہن میں رکھیے گا یہ وہ لوگ ہیں جو جا کے خان صاحب سے مل رہے ہیں، ریگولرلی مل رہے ہیں. تو وہاں سے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل سے ہی ہمیں رپورٹ آئی تھی کہ بھائی جان شیخ صاحب کے لیے ابھی ستہ خیرہ نہیں ہے، لیکن شیخ صاحب کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کسی طرح معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے. تو ہو سکتا ہے وہ بھی جائیں، لیکن ابھی تک جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک کچھ بھی فائنل نہیں ہے. ٹکٹوں سے متعلق اگر کسی نے کوئی لسٹ شیئر کی ہے تو وہ غلط ہے. ہم ٹکٹس فائنل کر رہے ہیں، 2-4 روز میں فیصلہ بھی ہو جائے گا. ہمارے کارکنوں کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جا رہا. بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لیں گے. یہ ان کی خواہش ہے، یہ گور صاحب کی خواہش ہے. ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. جس طرح شاہ محمود قریشی کو دھکے دیے گئے ایسا کہیں نہیں ہوتا. ہماری روایات ہیں، کم از کم اس کا تو خیال رکھتے.
گزشتہ کئی ماہ سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آخری بال تک لڑیں گے. پی ٹی آئی کے ورکرز کو پیغام ہے کہ وہ پرامن رہیں. اچھا جی, اب آ جائیں الیکشن کون جیتے گا. اس کے حوالے سے دو انٹرنیشنل جریدے ہیں, انہوں نے اپنی اپنی رپورٹ دی ہیں اور دونوں مختلف ہیں, دونوں بالکل ڈفرینٹ ہیں. میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں جن کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ حالات و واقعات الیکشن ڈے والے دن کیسے ہوں گے یہ اس کے اوپر منحصر ہے. بیسکلی جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے عمران خان کو ناکام آئیڈیاز کا حامل اور قیادت کے لیے ناموزوں قرار دیا ہے. اس کے اندر بیسکلی جو رپورٹ ہے وال اسٹریٹ جرنل کی وہ سدانند دھومے ہیں, یہ ان کا ایک تجزیہ ہے جو انہوں نے بیسکلی دیا. اگر میں اس کا صرف, کیونکہ پوری ہم نہیں دکھا سکتے, لیکن اس کا جو اسکرین شاٹ ہے اس کی ہیڈ لائن ہے عمران خان's کم بیک وڈ بی پاکستان سیٹ بیک. یہ ان کا تجزیہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے, خبر نہیں ہے, ان کا تجزیہ ہے جو وال اسٹریٹ جرنل میں چھپا ہے. لیکن وہاں پہ تجزیے بھی اگر جو چھپتے ہیں وہ بڑی اس کی ویٹیج ہوتی ہے. لیکن اگر دوسری لائن اگر آپ دیکھیں اسی ہیڈ لائن کی, وہ لکھی ہوئی ہے ڈسپائٹ اپوزیشن فرام دا آرمی ہز پارٹی کوڈ ریگین پاور نیکسٹ فیبرری. سو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں سدانند دھومے وال اسٹریٹ جرنل میں کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی, لیکن ان کا جیتنا جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ان کی رائے ہے. اور بلکہ اس کا ایک جو کالم ہے ان کی خبر کا, اس کے اندر وہ تھوڑا سی ڈیٹیل بھی میں شیئر کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے دا فیٹ آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان ریمینز دا سینٹرل پولیٹیکل کویسچن فیسنگ پاکستان نیرلی 4 months after he was convicted and jailed for corruption. Though the Pakistani army appears committed to preventing Mr. Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party from winning national elections on February 8, the former Prime Minister's supporters still see him as their crisis-ridden country's last best hope. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے روکنے کی, پی ٹی آئی کو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے روکنے کی, لیکن عمران خان صاحب کے سپورٹر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مسیحا ہے, یہی معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کرے گا. آگے لکھتے ہیں کہ should Mr. Khan, a national hero in Pakistan, beat the odds and prevail, it won't signal revival. Instead, it will likely hasten the precipitous decline of the nuclear armed country of 240 million people. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب جیت گئے تو اس سے بہتری کوئی نہیں آئے گی ملک کے اندر, بلکہ یہ جو نیوکلیئر ملک ہے اس کا جو ڈکلائن ہے, اس کی جو گراوٹ ہے وہ اور مزید جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب پاور میں آ جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ان کی رائے ہے, یہ خبر نہیں ہے, یہ ان کی رائے ہے. رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے. اچھا, دوسری جانب جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ عالمی جریدے دی اکانومسٹ کے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU نے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز کو زیر قیادت اتحاد کی جیت کا امکان ظاہر کیا ہے. یہ جو خبر ہے یہ بیسکلی 20 تاریخ کو جو ہے وہ شائع ہوئی تھی. جو پچھلی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ 20 تاریخ کو 20 دسمبر کو شائع ہوئی تھی. اب وہ جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے وہ یہ بھی آئی ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن 2024 میں مسلم لیگ نواز کی زیر قیادت اتحاد کی جیت متوقع ہے اور تحریک انصاف ہار جائے گی. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیاسی استحکام اور سیکیورٹی کمزور ہے. حقیقی جی ڈی پی مالی سال 2023-2024 جولائی تا جون میں قدرے سکڑ جائے گا, یعنی کم ہو جائے گا. پاکستان نے جون 2023 میں IMF سے 9 ماہ کا قرض پیکج حاصل کیا جس سے خود مختار قرضوں پر ڈیفالٹ کو روکنے میں مدد ملے گی. رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے ٹیکس چوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں پر کریک ڈاؤن کے نتیجے میں نمایاں بہتری آئی, جس کے باعث ستمبر اور اکتوبر میں کرنسی میں 10% اضافہ ہوا ہے. دوبارہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پریڈکشن ہے, ایک رائے ہے, ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو. دونوں جو جریدے ہیں انہوں نے اپنی اپنی صرف رائے کا اظہار کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عام انتخابات 2024 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کمپلین سیل اسلام آباد میں اب تک 47 مختلف شکایات موصول ہو چکی ہیں اور تمام شکایات نپٹا دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق شکایتیں سیاسی جماعتوں, امیدواران اور دیگر افراد کی طرف سے موصول ہوئیں. الیکشن کمشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع نہ ہونے کی شکایات کا ازالہ ہو گیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کاغذات بغیر کسی رکاوٹ کے جمع ہو چکے ہیں. مانسیرا سے نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں. ریٹرننگ افسر NA-15 حاجرہ سمی کے سامنے دونوں اطراف سے وکلاء نے دلائل دیے. پی ٹی آئی کی جانب سے نواز شریف کے خلاف دائر اعتراض مسترد ہو گئے. اعظم سواتی نے نواز شریف کے کاغذات پر اعتراض دائر کیا تھا. درخواست گزار کے مطابق آئین پاکستان کی روح سے کوئی عدالتی فورم سپریم کورٹ کے فیصلے سے منحرف نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے اپنی تاحیات نااہلی کو سپریم کورٹ میں جائزہ لینے کی استدعا کی جو مسترد ہو چکی ہے. اعظم سواتی کی درخواست میں موقف تھا کہ متعلقہ ریٹرننگ آفیسر مجاز نہیں
کہ وہ نواز شریف کو الیکشن کے لیے اہل قرار دیں، کیونکہ نواز شریف آئین کی شق 62(1) کے تحت بے ایمان اور کرپشن کے مرتکب پائے گئے ہیں، اور نواز شریف مجاز نہیں کہ الیکشن لڑ سکیں یا کوئی سرکاری عہدہ رکھ سکیں۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تاحیات نااہل قرار دے رکھا تھا۔ یہ ان کا موقف تھا اعظم سواتی صاحب کا، جسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے البتہ لطیف کھوسہ صاحب نے ایک انٹرویو میں بات کہی تھی کہ جی نواز شریف کے ڈاکیومنٹس جو ہیں، پیپرز، کہیں پہ بھی ہم چیلنج نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا تھا، جو اب ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حلقہ NA 127، وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے پیپرز جمع کرائے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بلاول بھٹو کے وکیل عرفان قادر کو آج تک تحریری طور پر جواب داخل کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کب آتا ہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب جناب کل کراچی پہنچ گئے۔ عام انتخابات میں MQ اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی کی 10 نشستوں پر MQ مسلم لیگ نون سے بات کرنے پر تیار ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM NA 243 کماڑی، NA 229، 230، 231 ملیر کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کے لیے تیار ہے، جبکہ MQM NA 239 ضلع جنوبی پر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر تیار ہے۔ 5 قومی اسمبلی کی نشستوں میں آنے والی 10 صوبائی نشستوں پر بھی MQM بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم MQM ان سیٹوں کے علاوہ کراچی کی کسی نشست پر بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، خاص طور پہ NA 242 جہاں پہ شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ مصطفیٰ کمال الیکشن لڑ رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال کو وہ لوگ وڈرا کرنے کے لیے کسی طور پہ بھی MQM تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سابقہ اداکارہ اور اون چودھری صاحب کی اہلیہ نور بخاری استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے IPP کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع کروا دیے ہیں۔ اگر آپ یہ فارم دیکھیں جو استحکام پاکستان پارٹی نے جمع کرایا ہے، تو سارا نام لکھا ہوا ہے نمبر 3 کے اوپر۔ تو یہ جو سارا نام ہے یہ ایکچولی اداکارہ نور کا نام ہے، جن کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں۔ ویسے لوگ ان کو نور کے نام پہ جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل نام جو ID کارڈ کے اوپر ہے وہ سارا ہے۔ تو وہ بھی اس مرتبہ جو ہے وہ خواتین کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے امیدوار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ IPP اتنے سیٹیں جیت سکتی ہے کہ نہیں، جس میں ان کا نمبر جو ہے آتا ہے بیچ میں کہ نہیں آتا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب، عمران خان صاحب 20-25 دن میں رہا ہو رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، ہم ڈیجیٹل کو انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے، تو اس میں چند چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مراد سعید کے علاوہ ہماری ساری قیادت باہر آ چکی ہے، پنجاب کی قیادت کو کنونشنز کے ساتھ نکالتے جائیں گے۔ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ چلا رہے تھے کہ ہم سے کاغذ چھین لیے، کم بختو 2 کر کے کیوں جاتے ہو جلوس میں جاؤ۔ تو اپنے لوگوں کو بہرے کہہ رہے ہیں کم بختو 2 کر کے کیوں جاتے ہو جلوس میں جاؤ۔ اس پر تھوڑا سا مجھے استعال آتا ہے، کس طرح کوئی کاغذ چھین سکتا ہے؟ اگر کوئی کاغذ چھینتا ہے تو اس کو چپیڑ لگاؤ۔ اس کا کام کیا ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی ایسی درگت بنانی چاہیے کہ اس کے ماں باپ بھی یاد رکھیں۔ جلوس میں جاؤ نا، اللہ نے آپ کو برادریاں دی ہیں، آپ الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں تو ڈٹ کے جاؤ۔ آپ اپنے علاقے میں تحصیل میں جلوس نہیں لے کر جا سکتے اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ MA نے MPA بننا ہے۔ لوگوں کو اب یہ طے کرنا چاہیے، اگر کوئی کاغذ چھینتا ہے تو وہ چور ہے، وہ چکا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہے تو بینڈ بجانی چاہیے ایسے بندے کی۔ 2-3 کی اگر یہ پٹائی کر دیتے تو سب سبق سیکھ لیتے۔ ان کی یہ جرت KP میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کوئی سامنے آ کر دکھا دے۔ وزیر اعلیٰ بننا یا MA بننا میری خواہش ہی نہیں ہے، میں کتابیں پڑھنے والا آدمی ہوں، میں صرف کاز کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ لڑنے کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں لکی مروت میں برادری والا بندہ ہوں، میرا قبیلہ ہے، مضبوط ہوں، تو میرا علاوہ کوئی بندہ وہاں سے مولانا کو نہیں ہرا سکتا۔ پشاور میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے PTI کو بوسٹ ملے گا۔ خان نے مجھے کہا کہ پارٹی کے معاملات میڈیا پر نہ لاؤں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن اگر کوئی مجھ پر بات کرے گا تو وہ خان کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، میں اس کا دھڑن تختہ کر دوں گا۔ خان کے علاوہ اس پارٹی میں نہ کوئی میرا لیڈر ہے، نہ کوئی مجھے اپنا باس سمجھے۔ تو گوہر علی خان صاحب بھی فارغ ہو گئے اس ساری چیز کے اندر۔ یہاں پر لوگ ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، غدار بھی ہیں، کمپرومائز لوگ بھی ہیں۔ جب وقت آئے گا تو سب کے چہروں سے نقاب کھینچوں گا، انہی کی وجہ سے پارٹی پر یہ وقت آیا ہے۔ پارٹی میں تو ہر دوسرا آدمی خان کے جانے کے بعد خان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی 2-3 دن میں اور خان صاحب 20-25 دن میں باہر آ جائیں گے۔ تو یہ خبر جو ہے ہمیں شیر افضل مروت صاحب دے رہے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ 2-3 دن میں اور خان صاحب جو ہیں وہ 20-25 دن کے اندر رہا ہونے والے ہیں۔ PTI میں سخت دور تو آیا ہی پہلی بار، اس سے پہلے تو سب نے انجوائے ہی کیا ہے۔ بہت سے PTI کے لوگ 2 ٹکے کے نہیں، ان کو وزیر بنایا، وزارتیں دیں۔ تو یہ جناب
شیر افضل مروت صاحب کے خیالات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ 20-25 دن میں ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ باہر آ جائیں گے. اب وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اس کی ساری ذمہ داری شیر افضل مروت صاحب کے اوپر ہے, میرے اتنے کچھ نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.